السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے بہت مزے کی کہانی لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے اپنی کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے جیت کس کی۔ ایک جنگل میں دریا کے کنارے 3 مینڈک رہتے تھے۔ تینوں میں بہت دوستی تھی۔ تینوں زیادہ تر ایک ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ باتوں باتوں میں ان تینوں کے درمیان ایک ریس کا چیلنج طے ہوا۔ ریس یہ تھی کہ دریا کے کنارے 3 بہت اونچے درخت ایک ساتھ لگے ہوئے تھے، تو تینوں کے درمیان یہ چیلنج تھا کہ کون سب سے پہلے اس درخت کے اوپر چڑھے گا۔ تینوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ دوسرے دن صبح ہی یہ تینوں درخت کے پاس موجود تھے۔ اب ریس شروع ہوئی۔ جو جانور اس درخت کے پاس سے گزرتا وہ یہ ریس دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس طرح بہت سارے جانوروں کا رش لگ گیا۔ کچھ جانور مینڈکوں کا مذاق اڑانے لگے اور ان پر ہنسنے لگے اور طرح طرح کے فکرے کسنے لگے کہ یہ کہاں اتنے اونچے درختوں پر چڑھ سکیں گے، یہ تو اتنے چھوٹے ہیں اور یہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ ایسے فکرے سن کر ایک مینڈک فوراً گھبرا گیا اور درخت سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ سارے جانور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بیرومی ہنستے ہوئے بولی کہ ہاں ہم تو پہلے ہی بول رہے تھے کہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ بھالو میاں بھی بولے، بھائی تم بھی نیچے آ جاؤ، تم میں اتنی ہمت نہیں تم یہ کر سکو۔ باقی جانور یہ سن کر ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، جس کی وجہ سے دوسرا مینڈک بھی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور نیچے گر گیا۔ تیسرا مینڈک اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہا۔ سب جانور اس پر بھی ہنسنے لگے۔ بیرومی پھر سے بولی کہ بس بھائی تم بھی نیچے آ جاؤ، 2 سے تو ہوا نہیں، تم کیسے کرو گے؟ اتنے سے تو ہو، اپنے آپ کو دیکھو اور یہ کام دیکھو۔ تیسرے مینڈک نے تھوڑی دیر بعد مڑ کر دیکھا اور پھر دوبارہ سے اوپر چڑھنے لگا۔ پیچھے سے دوسرے جانور مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے بھی اپنا چیلنج پورا کر دیا اور درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ سب جانور حیران پریشان تھے کہ یہ کیسے ہوا، اور مینڈک اپنی جیت پر بہت خوش تھا۔ جب وہ نیچے آیا تو بھالو میاں نے پوچھا کہ ارے یہ تم نے کیسے کیا؟ تو مینڈک نے کچھ نہ سمجھی اور حیرانی سے بھالو میاں کو دیکھا اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اشارے سے بولا، ارے یہ کیا؟ یہ مینڈک تو نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ اب تو سارے جانور بہت شرمندہ ہوئے اور تینوں مینڈکوں سے معافی مانگی۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ جو مینڈک جانوروں کی باتیں سن پا رہے تھے انہوں نے ان کی باتوں کا اتنا اثر لیا کہ اپنی منزل سے دور ہو گئے، لیکن جو مینڈک نہیں سن پا رہا تھا وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو ہماری حوصلہ شکنی کریں گے، ہمیں ڈسکریج کریں گے، ہمیں ہماری منزل سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کو ان کی باتوں کا اثر نہیں لینا اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جانا ہے۔ تو چلیے ہماری کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگلی کہانی میں ہم پھر ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔